سلام دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو پروگرام۔ ہوں اچھا، یاد ہے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کیسے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ایران کو اندازہ ہو گیا تھا جی کہ اسرائیل کے میزائل ذخائر کم ہو رہے ہیں جی اور اسے جلدی امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ جی تو آج اسی کہانی کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے بیچ یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے، اور پھر اس سب کا ہندوستان اور ظاہر ہے پاکستان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ صورتحال دیکھیں بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ صحیح۔ تو شروعات ایران سے ہی کرتے ہیں۔ ان کا ایران کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جی وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی کوئی 90% سے گر کر اب 65% رہ گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ دیکھیے اپنے آپ میں ایک طرح کا نفسیاتی ہتھیار بھی ہے۔ اچھا۔ ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاع کو توڑ سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے سب سے ایڈوانسڈ، سب سے خطرناک میزائل تو استعمال ہی نہیں کیے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی جنگ بندی یعنی سیز فائر اس کے سخت خلاف ہیں۔ کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہ اس سے اسرائیل کو ہتھیار دوبارہ جمع کرنے کا، ری آرم کرنے کا وقت مل جائے گا۔ اچھا۔ آج ہم پردے کے پیچھے جو سیاست چلتی ہے اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر جو خبروں میں دکھتا ہے اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بڑی طاقتیں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ایک اہم کیس سٹڈی ہے۔ یہ ایک اہم کیس سٹڈی ہے۔ ہماری کوشش ان چھپی ہوئی ہڈن ڈائنامکس کو سمجھنا ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے انڈیا کو ایران کے ساتھ ایک پورٹ ڈیل پر وارن کیا ہے۔ سنا میں نے بھی۔ بڑی عجیب بات لگی نہیں؟ کل تک تو گریٹ فرینڈ والی باتیں تھیں، آج یہ تیور۔ رشتے اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک دم سے ہوئی بات نہیں لگتی۔ اصل میں اس طرح کے ایکشنز اکثر بڑی طاقتوں کی لمبی مدت کی اسٹریٹجیز کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے جسے کئی بار امن، جمہوریت، ان اچھے لفظوں کے پیچھے چھپایا جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اصلی مقصد شاید کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پاور، کنٹرول۔ تو یہ پیٹرن کیا ہے؟ پہلی حکمت عملی کیا ہے جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق؟ پہلی اسٹریٹجی جو نظر آتی ہے، کسی ملک کو اندر سے کمزور کرو، وہاں اپنی پسند کی حکومت لے آؤ اور پھر اس کے وسائل یعنی ریسورسز پر کنٹرول حاصل کر لو۔ اسرائیل کا بظاہر مقصد تو یہی لگتا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے، لیکن کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اصل مقصد موجودہ حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ اچھا۔ ایک مغرب نواز حکومت لانا چاہتے ہیں، جیسے شاہ ایران کے زمانے میں تھی۔ اسرائیل نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو، جس میں ایرانی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ مہسا امینی والے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ جی۔ تو یہ ایک طرح سے اندرونی اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش بھی لگتی ہے۔ اور اس سب میں امریکہ، واشنگٹن کا کردار تو بڑا دلچسپ ہے۔ کہہ رہے ہیں حملے میں شامل نہیں، لیکن یہ بھی مان رہے ہیں کہ انہیں پہلے سے پتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ امریکہ کی پرانی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ شاید پہلے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا اسرائیل خود ہی ایران کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کر سکتا ہے، تاکہ امریکہ کو خود نہ آنا پڑے۔ بالکل، تاکہ امریکہ کو براہ راست ایک لمبے مہنگے تنازع میں نہ پھنسنا پڑے، جیسے افغانستان میں ہوا۔ لیکن خطرہ تو ہے، تو اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر اور دوسرے فوجی اثاثے خلیج میں بھیج دیے۔ یعنی تیاری پوری ہے؟ تیاری تو ہے، لیکن شاید پہل خود نہیں کرنا چاہتے۔ تاریخ دیکھیں تو امریکہ اکثر وسائل، خاص طور پر تیل اور ہتھیار بیچنے کے لیے خطے میں اپنے مطلب کی حکومتیں بناتا رہا ہے۔ جی۔ اور مخالفوں کو آپس میں لڑواتا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 1950 کی دہائی کے ایران کی دی جاتی ہے، جب وہاں کے وزیر اعظم مصدق نے تیل کو قومی ملکیت میں لیا، یعنی نیشنلائز کیا۔ جی، نیشنلائز کیا، مطلب تیل ملک کا، فائدہ ملک کو۔ تو امریکہ اور برٹین نے مل کر
ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بادشاہ کے لیے خطرہ ہے۔ اچھا، اور پھر شاہ پہلوی کو، جو ان کے آپ کہہ لیں وفادار تھے، انہیں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکن اور برٹش کمپنیوں نے ایران کے تیل سے زبردست منافع کمایا۔ ذرا سوچئے، تیل ایران کا، زمین ان کی، لیکن منافع کا بڑا حصہ، ایک جگہ ذکر ہے 86% تک برٹش لے گئے۔ 86%، یعنی وسائل پر قبضہ اصل مقصد تھا، حکومت بدل کر۔ یہ تو واقعی۔ جی۔ اچھا، اگر یہ طریقہ کام نہ کرے یا سیدھا قبضہ ممکن نہ ہو تو کوئی دوسرا طریقہ، جیسے دشمن کو دشمن سے لڑوانا؟ بالکل، یہ دوسری اسٹریٹجی ہے، مخالفت کو یا دو دشمن طاقتوں کو آپس میں الجھائے رکھنا۔ اس کی مثال ہمیں 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ملتی ہے، جب آیت اللہ خمینی کی حکومت آئی، جو امریکی اثر کو ختم کرنا چاہتی تھی، تو امریکہ نے مواد کے مطابق ان کے پڑوسی ملک عراق کے صدام حسین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ صدام حسین کو؟ جی، مقصد دوہرا تھا، ایک طرف ایران کو کمزور کرنا، دوسری طرف عراق کو بھی مطلب اتنا طاقتور نہیں ہونے دینا کہ وہ خود ایک چیلنج بن جائے۔ اچھا۔ امریکہ نے اس وقت عراق کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کی لسٹ سے ہٹوایا۔ مطلب اب اسے مدد اور ہتھیار ملنا آسان ہو گیا، پیسہ دیا، انٹیلیجنس دی، یہاں تک کہ رپورٹس کے مطابق بایولوجیکل اور کیمیکل ہتھیار بنانے میں بھی مدد کی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ نتیجہ، ایک تباہ کن 8 سال لمبی ایران عراق جنگ، جس میں اندازہ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ جانیں گئیں۔ 5 لاکھ؟ جی، 5 لاکھ سے زیادہ۔ دونوں ملک برباد ہوئے، لیکن اس دوران امریکہ دونوں طرف ہتھیار بیچ کر فائدہ اٹھاتا رہا۔ بالکل، فائدہ اٹھاتا رہا۔ مطلب ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ایک نئی شکل، زیادہ خطرناک، دونوں کو لڑاؤ اور خود سائڈ سے منافع کماؤ۔ جی ہاں۔ لیکن اکثر یہ کام دنیا کی بھلائی یا انسانی حقوق کے نام پر کیے جاتے ہیں، جیسے آج کل انڈو پیسیفک میں کوارڈ گروپ بن رہا ہے، امریکہ، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا کا، کہتے ہیں چین کو روکنے کے لیے۔ کیا یہ بھی اسی پیٹرن کا حصہ ہے؟ مواد تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تیسری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اپنے اسٹریٹجک اقدامات کو اخلاقی پولیسنگ یا انسانیت کی مدد کا لباس پہنانا۔ اچھا۔ جیسے مشرق وسطیٰ میں ہیومینیٹیرین انٹرونشن کے نام پر فوجی اڈے بنائے گئے، یا اب انڈو پیسیفک میں فری اینڈ اوپن ریجن کی بات کرنا، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد شاید ملاکا اسٹریٹ جیسے اہم سمندری راستے پر کنٹرول رکھنا ہو، جہاں سے بہت زیادہ ٹریڈ گزرتا ہے نا؟ جی، دنیا کی تقریباً 80% سمندری تجارت وہیں سے گزرتی ہے، خاص کر چین کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ فری اینڈ اوپن کس کے لیے، اور اس سب میں اصل مفاد کس کا پورا ہو رہا ہے؟ اب جیسے جیسے گلوبل پاور کا مرکز مشرق وسطیٰ سے انڈو پیسیفک شفٹ ہو رہا ہے، تو اسٹریٹجیز بھی وہیں فوکس ہو رہی ہیں، اور اس سب کی ایک بھاری انسانی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، جس کا ذکر مواد میں ہے۔ عراق، شام، افغانستان، لاکھوں کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ جی، ایک اندازے کے مطابق 3.7 کروڑ لوگ دنیا بھر میں بے گھر ہوئے ہیں جنگوں کی وجہ سے۔ 7 کروڑ! اور پھر عراق کی ابو غریب جیل میں قیدیوں پر تشدد، وہ بھیانک تصویریں بھی سامنے آئیں۔ ہاں، وہ بھی۔ یہ سب انسانیت اور جمہوریت کے داموں کے بالکل الٹ منظر پیش کرتا ہے۔ دل دہل جاتا ہے یہ سب سوچ کر۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب انڈیا جیسے ملک ان اسٹریٹجیز کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ جی، وہ اپنے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مواد میں اس اپروچ کو ایک نئے دور کی امپیریلزم یا سامراجیت کہا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ کھلے عام ہوتا تھا، اب بہترین پبلک ریلیشنز یعنی PR اور اچھے نعروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اپنے قومی مفاد کو گلوبل گڈ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا طاقت کا مطلب ہمیشہ دوسروں کو کنٹرول کرنا یا ان کا استحصال کرنا ہی ہوتا ہے؟ یہاں 2 مختلف نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو مشہور سیاسی فلسفی میکیاولی کا خیال ہے کہ سیاست میں طاقتور بنے رہنے کے لیے کچھ ناخوشگوار کام کرنے پڑتے ہیں، بس یہ ضروری ہے کہ عوام کو لگے کہ آپ نیک ہیں۔
دوسری طرف ایک سوچ یہ بھی ہے جو انڈیا کے پرانے فلسفے واسودیو کٹمبکم میں نظر آتی ہے، یعنی پوری دنیا ایک خاندان ہے کہ ایک سپر پاور اچھائی، اخلاق اور دوسروں کی مدد کے ذریعے بھی اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے ہے نا؟ جی بالکل۔ کیا کوئی بھی ملک، خاص کر ایک بڑی طاقت، دوسروں کا استحصال کیے بغیر ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے؟ اور ہم اس وقت کس طرح کے عالمی نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ تعاون یا تصادم؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ امریکہ کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ اس طاقت کے کھیل میں جہاں اصول اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا واقعی غیر جانبدار رہنا ممکن بھی ہے؟ یا آخر میں کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی ہی پڑتی ہے؟ اس تحقیق میں حیدر حسن نے ہماری مدد کی۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو کا خصوصی پروگرام۔